اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہو اور سیدھے رستے پر ہو۔ یہ قرآن عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، پھر ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اسے ڈر سنا سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ اور ان سے شہر والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے، اور جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی، تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور ہماری طرف سے تمہیں دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کہ اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے ہو اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا ہی سکیں۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری بات سن رکھو۔ اس سے فرمایا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے ہی تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں؟ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں ایک نشانی زمین مردہ ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ اور ان کے ہاتھوں نے تو انہیں نہیں بنایا، تو کیا شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ ہم ان پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے۔
اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدے اٹھانے کی مہلت ہو۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھانا کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ وہ صرف ایک چیخ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اس حالت میں آ پکڑے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، تو نہ وہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے سایوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہ تھے یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا؟ اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت میں اسے اوندھا دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپاؤں کو ان کے لیے تابع کر دیا، تو ان چوپایوں میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے چوپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں کہ شاید ان کی مدد ہو سکے۔ وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، پھر تب وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جب کہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟
کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔